السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل دل نادان کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زاویار اور نایاب کے بیچ میں بہت دوریاں پیدا ہو جائیں گی اور ان کی دوریاں پیدا کرنے کی ذمہ دار تانیہ اور نگار ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ تانیہ جو اب اپنی اگلی چال چلنے والی ہوگی وہ جنید اور نایاب کے اوپر تہمت لگانے والی ہوگی۔ نایاب یہ سب باتیں بتائے گی بی جی کو تو بی جی اسے سمجھائیں گی کہ یہ سب باتیں تم نے کسی کو بھی نہیں بتانی اور خاص کر کہ جنید کو تو بالکل بھی نہیں بتانی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ تانیہ تمہارے اوپر کس طرح تہمتیں لگاتی ہے، وہ تمہارے اور جنید کے تعلقات کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے، وہ شک کی بنیاد پر دیکھتی ہے، اور تم اگر گھر والوں کو کسی کو بھی بتاؤ گی تو زاویار بھی ابھی تمہاری سائڈ پہ نہیں ہے، وہ تمہاری سائڈ بالکل بھی نہیں دے گا اور وہ تمہاری طرف ہی شک کرے گا۔ اس وجہ سے تم نے جنید اور کسی بھی گھر والے کو نہیں بتانا۔ یہ بی جان کو یہ نہیں پتا تھا کہ باہر کھڑا جنید یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ جب وہ یہ سنے گا کہ تانیہ کس طرح نایاب کے اوپر یہ سب تہمتیں لگا رہی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جائے گا۔ وہ انہیں تو نہیں ظاہر ہونے دے گا کہ وہ باہر کھڑا ہو کر باتیں سن رہا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں یہ بات رکھے گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے جنید کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا، وہ جائے گا سیدھا نگار اور اپنے باپ کے پاس، وہ جا کر ان سے تھوڑا اونچے لہجے میں بات کرے گا اور ان کو تانیہ کے بارے میں غصے سے اپنی نگار کو بتائے گا۔ تو آگے سے خنظفر کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، وہ اسے بولے گا کہ تم یہ کس لہجے میں اپنی ماں سے بات کر رہے ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ پھر آگے جنید بھی اسے کھرا جواب دے دے گا، وہ اسے بولے گا آپ مجھے کیا تمیز سکھا رہے ہیں، آپ کو خود تمیز نہیں ہے اور میں ایسے بول رہا ہوں، یہ تو ہے ہی ہمارے خاندان کی ریت، ہم ہر بندے کے ساتھ ایسے بولتے ہیں۔ پھر وہ اسے بتائے گا کہ نگار نے کس طرح نایاب کے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، اور دوسری طرف تانیہ پوری پلاننگ سے اب زاویار کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے گی۔ وہ لے جائے گی زاویار کو اپنے ساتھ ریسٹورنٹ کھانے پر اور وہ وہاں جا کر اس سے اپنی مین بات کرے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہ بات کرے گی تو زاویار اس کے ساتھ شادی کر لے گا، لیکن یہ اتنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے وہ جائے گی ریسٹورنٹ اور وہاں اسے بولے گی کہ اگر تم نے مجھے اس ٹائم اپنا لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ سب دن نہ دیکھنے پڑتے، یہ سب کی ذمہ دار تم ہی ہو، آج تمہاری وجہ سے ہی چار زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ جب یہ بات کرے گی تانیہ تو آگے سے زاویار کا ری ایکشن بہت ہی برا ہوگا، وہ سوچے گا کہ تانیہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، میں نے اس کو اس باتیں کرنے کے لیے تو ریسٹورنٹ میں نہیں لایا۔ پھر تانیہ بھی اسے تھوڑا بہت اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے نگار جو کہ بی جی سے بہت زیادہ جلتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بی جی اس گھر سے چلی جائیں۔ وہ جائے گی خنظفر کے پاس اور اسے جا کر بولے گی کہ تمہیں دولت چاہیے تھی، ان کی ساری پراپرٹی چاہیے تھی، میں بی جی کو اور اپنے سر پہ برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں اب سب کچھ مل چکا ہے، تمہارے باپ کی بھی پراپرٹی تمہارے نام ہو گئی ہے، بی جی کی پراپرٹی بھی تمہارے نام ہو گئی ہے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو خنظفر سے بولے گا کہ چپ ہو جاؤ، بی جی سن لیں گی اور بہت زیادہ تماشا ہو جائے گا۔ لیکن انہیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ باہر کھڑی بی جی یہ سب معاملہ دیکھ رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں، اور نگار نے بولے گی کہ سنتی رہیں، میں تو بی جی کو ہی سنا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، تم نے میرے سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی بی جی تمہارے نام پراپرٹی کریں گی تم انہیں باہر آسٹریلیا بھیج دو گے، اب تو سب نام ہو چکا ہے، اب ان کو آسٹریلیا بھیج دو۔ جب یہ بات سنیں گی بی جی تو ان کو بہت زیادہ افسوس ہوگا، وہ ایک دم سے خنظفر کو بلائیں گی، خنظفر ان کو جب دیکھ کے ایک دم حیران ہو جائے گا اور بہت زیادہ شوق لگ جائے گا اسے۔ کیا زاویار اور نایاب کے بیچ میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا اپنے تانیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں اگلے ایپیسوڈ میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔